تو صحابہ کو پیدا کیا، جب ماں بہتر تھی تو تبع تابعی پیدا ہوئے، بزرگان دین اور اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ بختیار کاکی نامی ایک بزرگ گزرے، قطب الدین بختیار کاکی نامی ایک بزرگ گزرے۔ جب وہ چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، بچے کی شکل میں تھے، تو ان کی ماں ہاتھ پکڑ کر مکتب میں لے گئی اور استاد کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ یہ بچے آپ کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے میں بٹھاتی ہوں۔ تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ۔ ان کی سوانح عمری میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جو چھوٹے تھے، کھڑے ہو کر استاد کے سامنے 15 سپارے سناتے۔ کتنے سپارے؟ 15 سپارے ہی سناتے۔ استاد حیرت میں آ گئے اور پوچھا کہ تم پڑھنے کے لیے آئے ہو بیٹا یا پڑھانے آئے ہو؟ تم تو مجھے پڑھا رہے ہو، سکھا رہے ہو، یہ کیسے ہو گیا کہ تم 15 پارے کے حافظ ہو؟ تو بچے نے جواب دیا، جب میری ماں حاملہ تھی، حمل سے تھی میری ماں، تو بچے کو جب بچہ روتا چلاتا ہے تو یہاں کی ماں تن من منڈورے رے کیا کہ گانا ہے وہ سکھلاتی ہے، گانا سکھاتی ہے، گانا گا کر لوری دیتی ہے۔ وہ ماں اللہ والی تھی، وہ مدرسے کی پڑھی ہوئی تھی، وہ ماں صالحہ اور نیک تھی، تو وہ لوری دیتے وقت سب سے پہلے جب وہ حمل میں تھی تو اس وقت تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب وہ پیدا ہوا تو لوری میں وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ تو قرآن حمل کے زمانے سے اور لوری دیتے وقت تک ان کی ماں کی تلاوت کا اثر تھا اس بچے پر، ترتیب سے ان کی ماں تلاوت کرتی تھی اور اس کے اثر سے وہ بچہ پیٹ میں ہی حافظ قرآن ہو گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک وقت آیا تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی بنے، اور آج بھی ان کا مزار دلی میں ہے، آج بھی ان کا مزار دلی میں ہے، ہزاروں لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے ہی میں ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ میدان میں رکھا گیا، لوگوں کی بھیڑ تھی، سمندر تھا۔ اب جنازہ پڑھانے کا ٹائم آیا۔ جب جنازہ کا ٹائم آیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، اعلان یہ کیا کہ لوگوں، میں اس میت کا وکیل ہوں۔ انتقال سے پہلے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ صرف ایک شخص پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں ہوں گی۔ کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں ہوں گی۔ جس میں یہ خوبی نہیں ہوگی میرا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اس لیے اے لوگوں، مجمع کے لوگوں، سن لو کہ 4 خوبی جن کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، وصیت کی تھی، جس کو امانتاً میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک خوبی تو یہ ہونی چاہیے کہ امام صاحب
یا وہ نمازی جو نماز پڑھائے گا جنازے کا، ان کی تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہوگی۔ تکبیر اولا جانتے ہیں؟ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ آپ بولو، کیا بولتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر اولا۔ ارے اس علاقے کے لوگ تکبیر اولا کیا جانیں؟ اکثر جن کے مسجدوں میں امام نہیں، شہر کے علاوہ ہمارے علاقے میں مسجدوں میں باضابطہ امام نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی کمی ہے، اور یہ مسجد کی بھی اہانت ہے اور نماز کی بھی ناقدری ہے۔ شادیوں میں بے جا اسراف، حرام طریقے اور رسم و رواج، لیکن محلے کی مسجد میں مؤذن نہیں اور باضابطہ امام نہیں، تو تکبیر اولا کیا کرے گا؟ کون پڑھے گا تکبیر اولا؟